انسانی زندگی کے حالات کو میرے بھائیو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ساری دنیا کی طاقتیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی. جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے. مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی، نہ آج عزت دلا سکتا ہے. دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا، نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے. یہ میرے بھائیوں آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی منشاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کس پر اس کی پکڑ آتی ہے، کس پر وہ معاف کرتا ہے. اس لیے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں کہ یہ وہ سارے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ پورے فیصل آباد میں ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہر بازار میں ہیں، پورے پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں. پورے بر اعظم میں پھیلی ہوئی انسانیت آج للکار رہی ہے اللہ کو. کبیرہ گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے جب تمہارے جیسے اعمال اختیار کیے تو یہ سنو، ایک قوم تم سے پہلے آئی نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا. الٹا میرے نبی سے کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے. پھر ہمارا وہ دن آیا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان کے دروازے کھولے، زمین کو چشمے بنا دیا. یہ نہیں کہا کہ زمین سے پانی نکل کر، فجرنا الارض عیونا، ہم نے پوری زمین کو چشمے بنا دیا. روئیں روئیں سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے پانی گرا، زمین سے پانی نکلا اور ساری کائنات میں وہ پانی پھیلا. ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پناہ ملے اور میں بچ جاؤں. اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھی جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا. پیچھے سے پانی آیا، اس نے پہاڑ کو جو ڈبویا، پھر اس کے پاؤں پر چڑھا، پھر اس کے سینے پر آیا جس نے بچے کو اوپر کر لیا، پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے بچے کو یوں اپنے سر سے اوپر کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے. بار پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے، سب کو برابر کر دیا. یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، سامنے ہلاک کیا. 3 آدمی غار میں چھپ گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا. چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا پر اندر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے. اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا اور وہ پیشاب کرتے 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 اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے. جو کام قوم نوح کرتی تھی وہ کام آج ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں. قوم عاد آئی بڑی طاقتور، یہاں تک کہ للکارنے لگے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اے ہود انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے، نافرمانی میں بڑھتے رہے، تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا. قحط آ گیا، انسان ایسے بھوکے، اور وہ انسان ہماری طرح تو تھے نہیں. 40 ہاتھ قد ہوتا تھا، 30 ہاتھ قد ہوتا تھا، 800 سال 900 سال عمر ہوتی تھی. نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹے، نہ کمزور ہو، نہ نظر کمزور ہو، جوان تندرست توانا. صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا انہیں. اب ان کے بھوک بھی زیادہ، وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے، پھر جہاں حلال بھی کھا گئے، پھر کتے بھی کھا گئے، بلے بھی کھا گئے، چوہے بھی کھا گئے، جو چیز ہاتھ میں آئی سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے. پر نہ بارش کا قطرہ گرا، نہ زمین کا دانہ پھوٹا. یہاں کے درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے چبا گئے، قحط دور نہ ہوا. تو پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا، بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو. وہ جب مصیبت آتی تھی اوپر والے کو پکارتے تھے، جب وہ کام کر دیتا تھا پھر سرکش ہو جاتے تھے.
پھر انہی پتھروں کو پوچھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے. آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو, ایک سفید, ایک سرخ, ایک کالا. تو آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے, سرخ میں ہوا ہوتی ہے, کالے میں پانی ہوتا ہے. ان کا یہ پانی, یہ کالا چاہیے, یہ کالا چاہیے. آواز آئی پہنچے گا, یہ واپس پہنچے, ان کا بارش ہوگی. تو پھر جب ساری قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم, وہ بادل آیا کالا, کہنے کہ ھذا عارض ممطرنا, وہ دیکھو آئی بارش. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل هو ما استعجلتم به, یہ بارش نہیں, یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے. کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے؟ اب تیار ہو جاؤ. ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها. اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے. ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا, ان کو ہوا نے اڑا دیا. 60 ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے, اور ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی. وہ گھومتے تھے, سر ٹکراتے تھے, گھومتے تھے, سر ٹکراتے تھے. بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولا ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا, پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح. پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ نکل آئے. اور پھر اللہ نے الٹا کے ان کو زمین پر مارا, سر الگ ہو گیا, دھڑ الگ ہو گیا. پھر اللہ نے للکار کے پوچھا فہل تری لہم من باقیہ, کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایا کر دوں. کوئی نظر نہ آیا, سب کو اللہ نے مٹایا. جو کام قوم عاد کرتی تھی وہ کام آج فیصلہ آباد میں ہو رہے ہیں. پھر ایک قوم سمود آئی. انہوں نے سنا تھا کہ عاد کو ہوا نے اڑایا تھا, تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کہے گا, اندر تو ہوا جا ہی نہیں سکتی, جائے گی بھی صحیح تو کہاں تک اندر جائے گی. نافرمانی نہیں چھوڑی, الٹے کام کو چل پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی, ایک فرشتہ آیا. مکروا مکرن, انہوں نے مکر کیا. ومکرنا مکرن, ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم, آج ان کا انجام دیکھو. انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو, ایک فرشتہ آیا, اس نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے, چہرے نیلے اور کالے ہو گئے, اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں ہلاک کیا. پھر اس پر قوم شعیب کا اللہ نے قصہ سنایا. یہ تاجر قوم تھی, فیصل آباد کے بازاروں میں جو ناپ تول میں کمی ہے وہ وہاں ہو رہی تھی, جو جھوٹ ہے وہ وہاں چل رہا تھا, جو خیانت ہے وہ وہاں چل رہا تھا, دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا. تولنے میں زیادہ, ناپنے میں زیادہ, یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا, اور ساری دنیا کی تجارت انہوں نے قبضے میں کر لی. اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ. اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم, صحیح تولو, صحیح ناپو, ناپ تول میں کمی نہ کرو. جواب آیا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. اے شعیب بس تم مسجد میں بیٹھ جا, ہمارے کاروبار میں دخل نہ دے. اے تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو بھوکے ہو جائیں. کسی سے آپ کہیں کہ بھائی دیانت سے تجارت کرو, کہے گا مجھے تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوگا, میں روٹی کہاں سے کھاؤں. یہ میں نے ایک سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو, ایک تیل والے سے میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو, کہ اگر ملاوٹ کروں تو ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپیہ بچتا ہے, اور خالص بیچوں تو 50 روپیہ بچتا ہے, تو 50 روپے سے میرا کیا ہوگا, سبزی گوشت بھی نہیں آتا, اور 500 روپے سے تو کتنا دن گزر جاتے ہیں. تو یہی کچھ قوم شعیب نے کہا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. میاں شعیب